السلام علیکم. ہم ایک قدم پیچھے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سیارے کے بارے میں جسے ہم دنیا کہتے ہیں اور جس میں ہم رہتے ہیں. بہت سارے چھوٹے کانٹیننٹس ہیں اور پانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فلو کتنا اثر انداز کرتا ہے اس دنیا کو ایک سال میں جو سارے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اس کا سب سے صحیح جواب آپ کو WHO سے ملے گا. اور یہی میں نے بھی کیا. میں WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن گئی آن لائن اور میں جاننا چاہتی تھی کہ ہماری دنیا میں کتنے لوگ ایک سال میں، یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں پہلے، ایک سال میں کتنے لوگ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں فلو کی وجہ سے. اور یہ جو تعداد میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بہت ہی حیران کن ہے. تقریباً 3 سے 5 ملین کے درمیان لوگ ہر سال ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں فلو کی وجہ سے. چونکہ ان کو شدید پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں فلو کی وجہ سے. یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ نمونیا یا پھر برونکائٹس یا پھر ایزما کا کوئی برا حملہ. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ جو تعداد ہے یہ نہیں بتا رہی کہ کتنے لوگوں کو فلو ہوتا ہے ایک سال میں، بلکہ کتنے لوگ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں فلو کی وجہ سے یا انہیں کوئی شدید بیماری ہو جاتی ہے فلو کی وجہ سے. اور ایک اور نمبر ہے جس پہ میں نظر ڈالنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ کتنے لوگ مرتے ہیں فلو کی وجہ سے ایک سال میں. تو آپ شاید اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ فلو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو زیادہ اثر نہیں کرتا، صرف ہلکی سی طبیعت خراب ہوتی ہے. اور اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہمارے پاس 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان اموات نہیں ہوتی ہر سال فلو کی وجہ سے. اور یہ کافی افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اگر غور کریں تو اس کی ویکسین بھی موجود ہے. تو دنیا میں بہت ساری اموات ہو رہی ہیں. اور میں جب بھی ایسی چیزوں کے بارے میں سنتی ہوں، یہ نمبرز دیکھتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ امریکہ میں لوگوں کو بہت جانکاری ہے فلو کے بارے میں. وہاں کے ڈاکٹرز بھی بہت اچھے ہیں، ویکسین بھی ہے. تو یہاں پہ فلو کے کیسز بھی کم ہی ہوں گے یا پھر اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنے باقی جگہ شاید ہوں. اور جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں بھی معمولی نمبرز نہیں ہیں. تو امریکہ میں ہے CDC، یہ ہے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ہیں تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہسپتال جاتے ہیں ہر سال فلو کی وجہ سے. اب آپ کے پاس ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ جن کو فلو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نمبر صرف بتا رہا ہے کہ کتنے ہسپتال جاتے ہیں فلو کی وجہ سے. اور اب جو چیز میں بتانے والی ہوں یہ شاید سب سے زیادہ خوفناک بات ہے. ہمارے پاس ہیں 3,000 سے 49,000 یعنی 3,000 سے 49,000 اموات جو فلو کی وجہ سے ہوتی ہیں ہر سال. اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی اتنی بڑی رینج کیسے ہے. تو میں نے ایک اس پہ کی ہوئی ریسرچ کو پڑھا اور پتہ یہ چلا کہ 1976 اور 2007 کے درمیان یعنی 1976 اور 2007 کے درمیان انہوں نے ایک ٹریک رکھا ہوا تھا کہ کتنے لوگ مرے ہیں فلو کی وجہ سے. اور یہ جو میں نے بنایا ہے یہ عین مطابق گراف نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ایک سال تھا جس میں 49,000 اموات یعنی 49,000 اموات ہوئی تھیں. اتنے لوگ مرے تھے امریکہ میں فلو کی وجہ سے ایک سال میں. اور ایک سال تھا جس میں صرف 3,000 لوگ مرے تھے. ابھی اس کے مقابلے میں تو چھوٹا نمبر ہے، لیکن 3,000 اموات بھی اپنے آپ میں بہت بڑی تعداد ہے. تو ہمارے پاس ہیں ہزاروں لوگ جو فلو سے مرتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہیں جو ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں فلو کی وجہ سے. تو اگر اب آپ سے کوئی کہے کہ فلو سے کوئی خطرہ نہیں تو یہ بات خاصی غلط ہوگی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں آپ کو بہت دلچسپ ڈیٹا دکھاتی ہوں. یہ ہمارے پاس آیا ہے CDC سے ہی. یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا تھا اور آپ خود جا کر بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت آسان ہے سمجھنے میں کہ ہم فلو کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کرتے ہیں. تو یہاں جو اہم لفظ ہے وہ ہے سرویلنس یعنی نگرانی. اور آپ یہ انفلوئنزا سرویلنس رپورٹ یہاں دیکھ سکتے ہیں. سرویلنس کا آسان الفاظوں میں مطلب ہے کہ ہم کیسے ڈیٹا یا معلومات حاصل کرتے ہیں ایک بیماری کی یا پھر کسی بھی چیز کی. تو آئیں اس عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں. روایتی طریقہ جو ہے وہ یہ کہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ایک انسان ہے.
فرض کر لیں یہ انسان میں ہوں اور میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے فلو کی وجہ سے، گلے میں خراش بھی ہے، ناک بھی بہہ رہی ہے اور شاید بخار اور جسم میں تھوڑا بہت درد بھی ہے، تو میں جاؤں گی اپنے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کو میں یہاں نیلے رنگ میں بنا لیتی ہوں، اور یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ بہت سمارٹ ہیں اور وہ بہت جلدی اس بات کا پتہ لگا لیں گے کہ مجھے فلو ہوا ہے۔ وہ مسکرا بھی رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بیماری کیا ہے، اور پھر وہ یہ معلومات لیں گے اور کہیں گے کہ میرے پاس رابعہ نام کی ایک انسان ہے جس کو فلو ہے، اور پھر وہ یہ معلومات بھیج دیں گے اپنے ہسپتال یا کلینک جہاں وہ کام کرتے ہیں۔ تو اب اس کلینک کے پاس موجود ہوں گی معلومات اس ہر انسان کی جو ادھر آتے ہیں اور جن کو فلو ہے یا فلو تھا۔ تو اب وہ کلینک یا وہ ہسپتال بھی وہ فہرست لے گا ان لوگوں کی کہ جن کو فلو تھا، اور چونکہ یہ بہت کانفیڈینشیل معلومات ہوتی ہے، بہت حساس معلومات ہوتی ہے، تو اس میں شاید آپ کا نام بھی نہ لکھا ہوا ہو اور صرف ایک نمبر بتائے کہ اتنے لوگوں کو فلو ہوا ہے، اور پھر یہ بھیج دیں گے اس کاؤنٹی جہاں سے یہ انسان آیا ہے۔ فرض کر لیں کہ میں سین فرانسسکو میں رہتی ہوں، تو یہ ہو گیا سین فرانسسکو۔ یہ بھیجتے ہیں ساری معلومات سین فرانسسکو جہاں میں رہتی ہوں، اور پھر سین فرانسسکو کو یہ ساری معلومات ملے گی اور وہ ہسپتال یا کلینک کا شکریہ ادا کریں گے، اور پھر وہ یہ فہرست لیں گے اور اس کی معلومات کے ساتھ باقی دوسرے ہسپتالوں کی طرف سے آئی ہوئی معلومات کے ساتھ ملا دیں گے، اور پھر یہ نمبر کافی بڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ یہ نمبر بھیجیں گے کیلیفورنیا، کیونکہ کیلیفورنیا جمع کرتا ہے ساری معلومات فلو کے حوالے سے۔ پھر کیلیفورنیا ساری معلومات جمع کرے گا کہ پوری اسٹیٹ میں کتنے لوگوں کو فلو ہے۔ اس ڈیٹا کی مدد سے جو ساری کاؤنٹیز نے ان کو بھیجی ہوں گی، اور آخر میں کیلیفورنیا یہ معلومات بھیجے گا امریکہ کی پبلک ہیلتھ اتھارٹی کو جو یہاں اٹلانٹا میں موجود ہے، اور پھر یہ ساری معلومات جاتی ہے CDC۔ تو یہ ہے وہ پوری چین، وہ پورا مرحلہ معلومات کا جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں لکھا ہوا ہے وہ ایسٹیمیٹ جو اسٹیٹ نے بتائے ہیں اور باقی ساری جگہوں سے بھی جہاں سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب، اور اس گراف کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم ریجنل اور وائڈ اسپریڈ فلو دیکھ رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ پھیلاؤ اس کا دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر اسٹیٹ میں 2012 کے آخر میں۔ ٹھیک ہے، اب بہت سارے ذہین لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا یہی ایک طریقہ ہے فلو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا؟ شاید کوئی اور راستہ بھی ہو۔ تو گوگل سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا CDC کے کچھ لوگوں سے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ دماغ لگا کر کوئی اور طریقہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے معلومات حاصل ہو سکے۔ اب میرے بارے میں سوچیں، مجھے فلو ہوا تھا، ٹھیک ہے، میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ تو میں شاید اپنا کمپیوٹر کھولوں اور پھر میں گوگل پہ جا کر سرچ کروں، شاید یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ تو میں گوگل پہ لکھوں گی کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے کس چیز کو لے کر پریشان ہونا چاہیے، تو گوگل شاید مجھے بتائے۔ فرض کریں کہ اگر میں لکھوں کہ میرے گلے میں خراش ہے تو کچھ نتائج آئیں گے اس کے، اور وہ شاید مجھے بتائے کہ فلاں دوائی مجھے لینی چاہیے، یا پھر شاید میں لکھوں کھانسی یا بخار۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو شاید میں لکھوں سرچ میں جس دن میں بیمار ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ شاید میں ہسپتال جاؤں یا شاید نہ جاؤں، شاید میں اتنی زیادہ بیمار نہ ہوں، اور پھر جو گوگل کو ملتا ہے وہ یہ کہ اس کو وہ سارے نتائج ملتے ہیں، وہ سارے ریزلٹس ملتے ہیں جس کے بارے میں میرے علاوہ شاید اور بھی لوگ کر رہے ہوں ریسرچ یا سرچ، جو میری کمیونٹی میں رہتے ہوں یا میری برادری میں رہتے ہوں یا میرے آس پاس رہتے ہوں۔ شاید اور بھی لوگ ہوں جو بیمار ہوں، شاید مسٹر لال ہیں جو کچھ تلاش کر رہے ہیں گوگل پہ، یا شاید میڈم نیلی کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگ انہی چیزوں کے بارے میں گوگل پہ کچھ نہ کچھ سرچ کر رہے ہوں، اور یہ چیزیں، یہ لفظ ہیں کیا؟ یہ بنیادی طور پر فلو کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے سرچز ہیں، وہ ساری سرچز جن کا تعلق فلو سے ہو، اور ایسی اور بھی بہت سی ٹرمز ہوتی ہیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ صرف چند لکھی ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ تو گوگل یہ کر سکتا ہے کہ وہ جمع کر لے وہ ساری سرچز جو فلو سے متعلق ہوں، جو ایک کمیونٹی میں ہو رہی ہوں، کہہ لیں کہ سین فرانسسکو ایک دن میں، اور وہ جو ٹوٹل ہوگا وہ یہ میں یہاں لکھ رہی ہوں، فلو سرچز۔
یہ وہ ساری سرچز ہیں جو ایک دن میں کی گئی ہیں سین فرانسسکو میں، جن کا تعلق فلو سے ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دوسری سرچز ہیں، کہہ لیں کہ ہمارے پاس ہیں سرچز کے نیپال میں موسم کیسا ہے، شاید میں نیپال جا رہی ہوں گھومنے پھرنے، یا شاید میری کمیونٹی سے کوئی جا رہا ہو اور وہ اس کے بارے میں سرچ کریں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کرکٹ کے بارے میں سرچ کر رہا ہے کہ تازہ خبر کیا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتی اور کون سی ہاری، اور شاید کوئی تیسرا بندہ ہے جو موبائل فونز کے بارے میں سرچ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ بہت سی مختلف طرح کی سرچز ہیں جو گوگل پہ کی جا رہی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سرچز ہوں ایک دن میں، اور پھر ان کا آپ جمع نکال سکتے ہیں اور آپ کے پاس آئیں گی وہ ساری سرچز جو گوگل پہ کی گئی ہیں۔ اور ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ یہ ساری سرچز ایک دن میں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ ساری سرچز ہو سکتی ہیں جو سین فرانسسکو میں ہو رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہو پیلے رنگ میں، یا پھر کوئی آدمی ہو یہاں پرپل رنگ میں، یا شاید کوئی انسان جو ہرے رنگ میں ہے، اور یہ سب سرچز کر رہے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہو کہ یہ ساری سرچز مختلف لوگوں نے کی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مسٹر لال نے گلے کی خراش کے بعد کرکٹ کے بارے میں سرچ کیا ہو گوگل پہ۔ تو ہم یہاں لوگوں کو نہیں بلکہ ساری سرچز کو گن رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ اہم خیال ہے، وہ ساری سرچز جو ایک کمیونٹی میں ہوئیں ایک دن میں۔ اب آپ یہ سارے نمبرز لے سکتے ہیں اور ان کو لے کر بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ گوگل کے لوگوں نے اور CDC کے لوگوں نے مل کر ایک بہت سمارٹ چیز کی، بہت ہوشیار چیز کی۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ والا نمبر یہاں ڈالتے ہیں اور یہ والا یہاں، اور ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو فلو سرچز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مکمل سرچز سے، اور جب آپ ان کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو ایک فریکشن، ایک پرسنٹیج، ایک فیصد سامنے آئے گی اور ملے گی، اور یہ ہوگی بہت چھوٹی، کیونکہ فلو کے بارے میں بہت ہی کم لوگ سرچ کریں گے بنسبت دوسری چیزوں کے ایک دن میں، اور پھر آپ وہ فریکشن لے کر پورے سال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی دلچسپ ہوتی ہیں۔ یہ فریکشن جو ہمارے پاس آیا تھا یہ ایک دن کا تھا، لیکن یہ ہم پورے سال کے ہر دن کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو آپ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل اور اس طرح پورے سال کے لیے یہاں لکھ سکتے ہیں، یہ یہاں دسمبر تک۔ اور اگر آپ نے یہ 365 یعنی 365 دفعہ کیا یا ہر ہفتے کیا، آپ کے پاس آئے گی ایک پرسنٹیج یا ایک فریکشن۔ شاید یہ پرسنٹیجز کافی چھوٹی ہوں گی، لیکن آپ اس کا ایک گراف بنا پائیں گے، اور آپ شاید یہ دیکھیں گے کہ سردیوں کے مہینوں میں نمبرز جو ہیں یا تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، اور گرمیوں کے مہینوں میں کم، کیونکہ گرمیوں میں کم لوگ ہوں گے جو ناک بہنا یا کھانسی کے بارے میں کچھ بھی سرچ کریں گے، کیونکہ عموماً یہ سب چیزیں سردیوں میں ہوتی ہیں۔ تو آپ کے پاس شاید گراف کچھ ایسا بنے، یہ ہے پرسنٹ یعنی فیصد۔ تو آپ کو ایک ایسا ٹرینڈ دکھے گا، اور جیسا میں نے کہا تھا کہ گوگل اور CDC میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں کہ انہوں نے ایسا کچھ سوچا، اور پھر انہوں نے یہ اس ڈیٹا کا موازنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گوگل اور CDC کے ڈیٹا کا آپس میں موازنہ کریں گے، وہ ایک دوسرے سے کتنا ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ جو گراف میں دکھا رہی ہوں یہاں، اس میں میں نے ایک سال کا ڈیٹا لیا ہے۔ یہ یہاں سے یہاں تک ایک سال ہے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں بھی بنیادی طور پر وہی چیز ہے، یہ جنوری سے دسمبر تک۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گراف سردیوں میں کتنا اوپر گیا ہوا ہے، اور ایسا سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کیوں۔ لیکن سب سے اچھی چیز اس گراف کے بارے میں یہ ہے کہ گوگل پہ فلو کے ٹرینڈز یعنی فلو کے ٹرینڈز اصل میں بہت قریب ہیں امریکہ کے ڈیٹا کے ساتھ، اور امریکہ کا ڈیٹا جیسا آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں آتا ہے CDC سے۔ تو یہ ساری معلومات آئی ہیں CDC سے انفلوئنزا جیسی بیماریوں کی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں ایک بہت ہی لاجواب کوریلیشن، ایک لاجواب رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ دونوں وقت میں۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا پیک ایک ساتھ ہی آ رہا ہے تقریباً، اور میگنیٹیوڈ یعنی شدت میں بھی ایک جیسا ہی اضافہ ہے اور تبدیلی ہے، جیسے کہ کچھ سال چھوٹے ہیں اور کچھ سال بڑے۔ تو یہ کافی متاثر کن ہے کہ گوگل پہ جو سرچز ہو رہی ہیں ان کا ڈیٹا اور وہ ڈیٹا جو ٹریڈیشنل طریقوں سے جمع کیا جا رہا ہے جیسے کہ سرویلنس، دونوں آپس میں بہت اچھے سے مل رہے ہیں۔ میں ایک اور چیز یہاں آپ کو دکھاتی ہوں۔ پچھلا گراف جو تھا وہ 6 سال کا تھا، 2004 سے 2009 تک کا، لیکن
अगर हम 2012 से 2013 तक का ग्राफ देखें, यहाँ पे हम दिसंबर और जनवरी के दरमियान हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें आज की तारीख़ है 10 जनवरी 2013, तो हम यहाँ हुए और आप देख सकते हैं कि जो सर्चेज़ हैं वो बिल्कुल चोटी पर हैं, यानी बिल्कुल पीक पे हैं। ये हम देख रहे हैं नेशनल डेटा को और इसको आप यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान देखना चाहें या अफ़गानिस्तान वग़ैरह वग़ैरह या फिर कोई और मुल्क, और बजाय इसके कि आप नेशनल डेटा देखें, आप किसी शहर या किसी स्टेट का डेटा भी देख सकते हैं। तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं और मैं चाहूँगी कि आप ये एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। google.org पे जाएं और एक नज़र डालें मुख्तलिफ ममालिक के डेटा पर। अपने मुल्क को देखें और पता लगवाएं कि कितने लोग आपके एरिया में फ्लू से मिलते जुलते अल्फाज पर सर्च कर रहे हैं। और आखिर में अगर इंटरनेशनल सतह पर देखें तो आप ये मैप देख सकते हैं और यहाँ भी कुछ दिलचस्प ट्रेंड्स सामने आते हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये सारी एक्टिविटी हो रही है और साउदर्न हेमिस्फेयर में कम है, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दियों का मौसम है और फ्लू ज़ाहिर है कि एक ऐसा वायरस है जो सर्दियों में हम पर ज़्यादा असर करता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ मुल्कों में बहुत ही इंटेंस लेवल है, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किया हुआ है, बहुत ही शदीद है, जैसे कि अमेरिका, और हाई लेवल्स जैसे कि कनाडा में। और इन कुछ मुल्कों में बहुत ही मॉडरेट या कम लेवल्स हैं, जैसे कि रशिया, यूरोप या फिर जापान। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही कम है। तो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना ही।